اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم إلى الكعبین وإن كنتم جنبا فاطہروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سورۃ مائدہ کی یہ 6 آیت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہمارے دینی احکام کچھ بیان فرمائے ہیں. اس سے پچھلی آیت میں ہمارے کچھ معاملات کھانے پینے اور نکاح کے ذکر کیے گئے تھے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 2-3 مسئلے بیان فرمائے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے. ویسے تو نماز مکۃ المکرمہ میں فرض ہوئی تھی. ابتدا میں 2 نمازیں تھیں، ایک صبح کی نماز اور ایک عصر کی نماز. صبح کی نماز میں 2 رکعتیں اور عصر کی نماز میں بھی 2 رکعتیں. سن 10 نبوی میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کروایا گیا تو پھر 5 نمازیں فرض کی گئیں. جبرائیل امین نے شروع ہی سے جب آپ علیہ السلام کے پاس پہلی وحی لے کر آئے تھے تو نماز کا حکم بھی ساتھ ہی دیا تھا کہ آپ 2 نمازیں پڑھا کریں اور وضو کا طریقہ بھی بتلا دیا تھا. وہیں غار حرا کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے پاؤں مارا، پانی ظاہر ہو گیا. جبرائیل نے پہلے خود وضو کیا اور آپ علیہ السلام کو عرض کیا کہ آپ نے وضو اس طریقے سے کرنا ہے. اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی ہے ابتدا میں وضو کے 4 فرض بتلائے گئے ہیں. یہ آیت مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور نبوت ملنے کے تقریباً 18 سال بعد نازل ہوئی. 18 سال بعد. وضو تو فرض شروع ہی میں ہو چکا تھا، کوئی نماز بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھی گئی، لیکن باقاعدہ قرآن مجید میں وضو کا حکم اس آیت میں دیا گیا. فرمایا گیا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم لوگ نماز کا ارادہ کرو اور نماز کے لیے اٹھنے لگو تو پھر اگر تم میں سے کسی کو پہلے سے وضو موجود نہیں ہے اور وضو تھا ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ گئی
تو اب تم لوگ وضو کر لو۔ وضو کے 4 فرائض اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، باقی سنتیں، اس کے مستحبات وہ حضرات فقہائے کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ وضو کے فضائل، وضو پر جو ثواب ملے گا ان کو احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں مختصر طور پر وضو کے فرض بیان کیے گئے ہیں اور وہ 4 ہیں۔ پہلا فرض، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ اب یہ حدیث پاک میں بتلایا گیا، پھر اس کی تشریح فقہا نے کی کہ تم چہرہ دھونا ہے تو کہاں سے لے کر کہاں تک دھونا ہے۔ جہاں سے ہمارے سر کے بال اگنا شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے تک دھونا ہے، یہ ہو گیا حکم لمبائی کے لحاظ سے۔ اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک یہ حکم ہو گیا چوڑائی کے لحاظ سے۔ یہ پہلا فرض ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ کس پانی سے وضو کرنا ہے، وہ پانی کیسا ہو، یہ چیزیں احادیث مبارکہ میں آئیں اور فقہا نے ان کو ذرا زیادہ تفصیل سے بیان کیا۔ یہاں تو اتنا کہا گیا بس وضو کرو، چہرے کو دھو لیا کرو۔ کس پانی سے دھوئیں، کس پانی سے نہ دھوئیں، کہاں کا پانی ہو کہاں کا نہ ہو، اس لیے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک اور پھر اس کے بعد حضرات فقہا کی خدمت میں جانا پڑے گا۔ وہ ایک ترتیب سے ہمیں وضو کا طریقہ سمجھائیں گے کہ پانی بھرو، پانی پاک صاف ہو، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ، پھر وہ اپنا نیت کرو، پھر پہلے ہاتھوں کو دھوو، پھر کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، کتنی کتنی مرتبہ اس کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے، اور پھر چہرہ دھوو، پھر دونوں ہاتھ دھوو، پھر جا کر سر کا مسح کرو، پھر جا کر پاؤں کو دھوو، تمہارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ حضرات نے فرمایا ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے، میں اللہ کی رضا کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا یوں نیت کرے میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا اس طرح نیت کرے کہ میں ناپاک تھا طہارت حاصل کر رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر وضو شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھے۔ حدیثوں میں کئی دعائیں بتلائی گئی ہیں، ان میں سے ایک آسان دعا ہے، بسم اللہ والحمد للہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو آدمی وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کا ثواب کیا ہے؟ جس حصے کو دھوتا جائے گا آدمی، اس کے گناہ جو ہیں وہ گرتے جائیں گے۔ تو بسم اللہ والحمد للہ یہ آسان جملہ ہے، اسی جملے کو یاد کر لیا جائے۔ اور حدیثوں میں حدیث میں فرمایا گیا ہے جو آدمی اس دعا کو پڑھ کر وضو شروع کرے گا، جب تک اس کا وضو رہ جائے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ پھر وضو کے درمیان میں بھی دعاؤں کا ثبوت ہے۔ ایک دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ معاف کر، مجھے کشادہ کھلا گھر عطا فرما، اور میرا رزق جو ہے وہ کھلا کر دے، وسیع رزق عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ وضو کے درمیان کی دعا ہے۔ پھر جب وضو ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو یہ دعا پڑھے،
یہاں پر بھی کئی دعائیں آئی ہیں. آسان دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب یہ دعا پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. اور بھی دعائیں ہیں، یہ آسان دعائیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں. چہرے کو دھوئے، حدیث پاک میں آتا ہے جب چہرے کو دھوئے گا تو آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ، ناک سے اگر غلط چیز سونگھ لی ہے، زبان کے گناہ، یہ سارے جو ہیں یہ گر جائیں گے. اس کے بعد فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو دھوئے کوہنیوں سمیت، ان کو دھوئے. اور ان کے اپنا تیسرا فرض بیان کیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرے. ایک حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے سر کے چوتھے حصے کا مسح کیا ہے، اور بعض حدیثوں سے پورے سر کا مسح کرنا بھی ثابت ہے. اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، پورے سر کا. ہمارے ہیں 4 امام، اگرچہ ہم پیروکار ایک کے ہیں لیکن بقیہ 3 بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اگر سر کے چوتھے حصے کا مسح کر لیں تو ان دونوں اماموں کے نزدیک فرض ادا ہو جائے گا، لیکن امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک فرض ادا نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرو. اس لیے ہماری اپنا کتابوں میں لکھا ہے فرض تو ادا ہو جائے گا اگر چوتھے حصے سر کا مسح کرے، لیکن مستحب اور سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرے. چوتھا فرض وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کو دھو لے ٹخنوں تک. یہ وضو کے 4 فرض ادا ہو گئے. اگر 3 ہیں ان میں سے دھونے کی اعضاء، ایک ہے مسح کا، اگر ان 3 میں سے جو دھونے کے ہیں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف سفر فرما رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ وقت تھوڑا تھا، ادھر سورج غروب ہونے کے قریب تھا، ابھی غروب ہوا نہیں تھا. ہم نے جلدی جلدی وضو کیا تو ہماری پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں وہ ذرا خشک رہ گئیں. آپ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی. آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں اور ان کو دھویا نہیں کیا ان کو جہنم کا عذاب ہوگا. ہمارے کچھ لوگ تو یوں کرتے ہیں کہ وہ پاؤں پر مسح کر لیتے ہیں، یہاں تو صرف ایڑی خشک رہ گئی اور آپ علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی. مسح کرنے سے تو پاؤں کا اکثر حصہ خشک رہ جاتا ہے. مسح تب کیا جائے جب موزے پہنے ہوئے ہوں، اگر موزے نہ پہنے ہوئے ہوں پھر پاؤں کو دھونا ضروری ہے، دھونا فرض ہے. اگر نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا. یہ 4 فرض ہیں. اس کے علاوہ وضو کی سنتیں ہیں، وضو کے مستحبات ہیں. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، معلوم کرنے کی ہیں. جتنا وضو صحیح ہوگا اتنا نماز کے اندر دل لگے گا. اگر طہارت صحیح نہیں ہے، استنجا پہلے صحیح کیا جائے پھر وضو صحیح کیا جائے. اکثریت لوگوں کا استنجا صحیح نہیں ہے، وہ اچھے طریقے سے
پیشاب کو خشک نہیں کرتے اور یوں ہی پانی ڈال کر اپنا استنجا مکمل کر لیتے ہیں، پیشاب کو خشک کرنا چاہیے۔ وضو کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے دوسرا مسئلہ شروع فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تمہارے اوپر غسل فرض ہو گیا ہو تو پھر فَتَطَہَّرُوا، پھر پورے جسم کو اچھے طریقے سے ملو، صاف ستھرا کرو، اور جسم کے اوپر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ پھر فقہائے کرام نے اس کی تفصیلات بتلائیں، ناک میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے غرارے کے ساتھ، اور پورے جسم پر ایسے طریقے سے پانی بہانا ہے حتیٰ کہ جو ناف ہے اس کے اندر تک ہاتھ ڈالنا ہے۔ یہ مسائل ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی مسائل ہیں۔ کچھ مسائل شرم کے ہوتے ہیں، ان کو کھلے عام مجمع میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان کو معلوم کرنے کی اور ان کو پوچھنے کی ضرورت ہے، ورنہ بعض اوقات غسل کر لیا جاتا ہے، مرد بھی ناپاک رہتا ہے، عورت بھی ناپاک رہتی ہے، اور جب وہ ناپاک رہیں گے تو کیا نماز میں دل لگے گا، کیا نیکی کی توفیق ہوگی، کیا نیکی کی ہمت ہوگی؟ یہ تو جتنا طہارت ہوگی، پاکی ہوگی، اتنا نیکی کی توفیق ہوگی۔ وضو اور غسل کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ پاک نے تیمم کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہارا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کسی طریقے سے پانی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو، یا تمہارا غسل ہی ختم ہو گیا، پانی ہے نہیں، یا پانی ہے اور آدمی استعمال نہیں کر سکتا، ایسی بیماری ہے کہ اس میں پانی کا استعمال کرنا ڈاکٹروں نے مضر بتلایا ہے، یا استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا استعمال کرے گا تو بیمار ہے، صحت دیر سے ملے گی، یہ صورتیں ہیں۔ تو آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم ایسے بیمار ہو کہ پانی کا استعمال، پانی ہے لیکن استعمال کا نقصان ہے، مضر ہے، نقصان ہے، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، پانی میسر ہی نہیں، پانی ہے ہی نہیں، جیسے اب بھی کئی علاقے ایسے ہیں کہ کئی میل تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ پہلی صورت ہے پانی ہے لیکن تم بیمار ہو، استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ دوسری صورت ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، تم سفر پر ہو۔ تیسری صورت او جاء احد منکم من الغائط، یا تم بیت الخلاء سے ہو کر آئے ہو، پانی آگے ہے ہی نہیں، یا او لامستم النساء، تمہارے اوپر غسل فرض ہو گیا، فلم تجدوا ماء، پانی ہے ہی نہیں، وضو کی ضرورت ہے، پانی نہیں، غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ اب تیمم کا طریقہ بھی اللہ پاک نے بتلا دیا، فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مٹی پر دونوں ہاتھ مارو، دونوں ہاتھ پاک جگہ پر مٹی پر ہاتھ مار کر پھر پھونک مار دو، مٹی اڑ جائے، پھر اس کو چہرے پر پھیر لو، مٹی والے ہاتھوں کو جیسے دھوتے وقت جہاں جہاں پانی پہنچاتے ہو وہاں تمہارا یہ مٹی والے ہاتھ وہاں تک پہنچ جائیں، ایک فریضہ ادا ہو گیا۔ نمبر 2، پھر دوبارہ ہاتھ مارو، بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیرو، کوہنیوں سمیت، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر پھیرو، یہ تمہارا تیمم ہو جائے گا۔ وضو کا تیمم بھی یہی ہے، غسل کا تیمم بھی یہی ہے، وضو اور غسل کا تیمم الگ نہیں ہے۔ تو مٹی یہ اپنا پاکی کا ذریعہ بن گئی،
تیمم میں 3 فرض ہیں، 2 قرآن کریم نے بتلا دیے، تیسرا حدیثوں سے ثابت ہے، نیت کرنی ہے۔ تیمم میں نیت کرنا فرض ہے، اور دوسرا فریضہ چہرے پر مٹی والے ہاتھ پھیرنے، تیسرا فریضہ دونوں ہاتھوں کو ان پر پھیرنا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا ذرا کہ میں نے تمہارے اوپر سختی نہیں کی کہ جب تک مٹی اپنا غسل نہ کرو، پانی سے وضو نہ کرو تو نماز نہ پڑھو، عبادت نہ کرو۔ میں اللہ چاہتا تو یہ حکم دے دیتا، لیکن ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، میں نے تمہارے اوپر تنگی نہیں کی، آسانی والا حکم دیا۔ ایک تو پانی پوری دنیا میں مل جاتا ہے، اگر پانی نہ ملے تو زمین تو پوری دنیا میں ہے نا، اگر زمین بھی نہ ہو پتھر مل جائے اور اس پر تھوڑی سی مٹی وغیرہ ہو، وہاں ہاتھ پھیر لو، چونے والی دیوار پر ہاتھ پھیر لو، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ کو تو منظور یہ ہے کہ تم چھوٹی اپنا جہاں نجاست اور بڑی نجاست سے تمہیں پاک رکھے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کرے، اپنے احسان کو مکمل کرے کہ کیسے تمہیں سہولتیں دے رہا ہے، آسانیاں دے رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وضو کر کے، غسل کر کے کہ اللہ کا احسان ہے اس نے پانی دے دیا، اگر پانی نہیں ہے پھر تیمم کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، فرمایا لوگو جو اللہ کے احسانات ہیں تمہارے اوپر ان کو بھی یاد رکھو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، اور جو تم نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا اس کو بھی یاد رکھو۔ ہر مسلمان نے کلمہ پڑھتے وقت یہ معاہدہ کیا تھا، اے اللہ ہم تیرے احکام کو مانیں گے، تیرے نبی کی اپنا طریقے کے مطابق ہم چلیں گے۔ اذ قلتم، وہ وقت یاد کرو نا جب تم نے کلمہ پڑھ کر کہا تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے تمام احکام کو سن لیا اور مان لیا۔ فرمایا اب واتقوا اللہ، میرے احکام کی مخالفت نہ کرنا، میرے نبی کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کا ڈر رکھنا۔ فرمایا اگر نہیں ڈرو گے اور نافرمانی کرو گے، کھلم کھلا نافرمانی تو دور کی بات ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل میں جو برے خیالات آتے ہیں میں تو اس سے بھی آگاہ ہوں، تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں میں اس سے آگاہ ہوں، اس لیے میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان احکام کو پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ جو کچھ سنا گیا ہے، کہا گیا ہے، اس کو قبول فرما لے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح معنی میں طہارت اور پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وضو کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کو دور فرما، صحیح طریقے سے ہمیں وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرما، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما، تمام بیماروں کو صحت اور عافیت نصیب فرما، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے ہمارے احباب دوست بیمار ہیں، جو گھروں میں مرد ہیں خواتین ہیں، جو بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری فرما، ہمارے اوپر خاص فضل فرما، ہماری آخرت کی بھی تمام مراحل کو آسان فرمانا، آخرت کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمانا، پردہ پوشی کا